یہ سورہ احزاب ہے، گروہوں والی سورت، جماعتوں والی سورت۔ آیت 9 سے 27 کی تلاوت اور ترجمہ ہو چکا تھا، کچھ تشریح ہوئی تھی، کچھ باقی ہے، وہ تشریح چل رہی۔ واقعہ احزاب، غزوہ بدر پیش آیا، تیسرے سال غزوہ احد، پھر غزوہ احزاب واقع ہوا، لیکن یہ بہت سخت غزوہ تھا، اور اس کا سبب کیا بنا؟ بنو نذیر جو یہودی تھے مدینہ کے، وہ آئے مکہ والوں کے پاس اور کہا مل کے ایک مرتبہ اسلام کی جڑ کاٹ ڈالیں گے۔ مشرکین نے پوچھا، یہ توحید والے ہیں، کون؟ یہودی اور عیسائی توحیدی ہی ہے، ہم بھی توحیدی ہیں، ہماری جڑ جا کے ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اسحاقی ہے، ہم اسماعیلی ہیں، لیکن سیاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ حسد جلن نے اندھا کر دیا۔ قبیلے بنو نذیر بنی وائل کے تقریباً 20 آدمی آئے، مشرکین مکہ کو کہا ہمارا ساتھ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا پہلے بتاؤ ہمارا مذہب بت پرستی، شرک، ہمارے مذہب کے بارے میں کیا خیال ہے، صحیح ہے کہ غلط؟ جیسے ایک ملک ہے بہت بڑا جہاں آدم اترے تھے، اس ملک کے متشدد اور کٹر لوگ آج اپنے مذہب کو صحیح بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بولنے والا ایک بولتا ہے میں تمہارے مذہب میں آنے کے لیے تیار ہوں، پروسیجر کیا ہے بتاؤ؟ ہمارے یہاں ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے نا، تو وہ پوچھتے ہیں مولانا میں آنے کو تیار ہوں تمہارے مذہب میں، پروسیجر کیا ہے بتاؤ؟ یوٹیوب پہ ہے، تم جب تمہارا پروسیجر مجھے بتاؤ گے کہ ہمارے مذہب میں آنے کا یہ ہے، تو وہ نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پروسیجر کیا نکلے گا؟ تو میں پہلے سے اس پر ہوں، پہلے سے کس پر ہوں میں؟ تو جن کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ بتانے کو چلے ہیں کہ ہمارا مذہب حق ہے۔ میں کاغذی پورہ میں امامت کرتا تھا، حاجی عبدالرزاق صاحب تھے، مزے کے آدمی تھے، کرانہ اسٹور چلاتے تھے۔ تو بڑی مصیبت ہے یار یہ۔ بولے ایک دارو والا تھا وہیں اسی محل میں، وہ بھی ٹرسٹی، اور ایک کون تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، لاٹری والا۔ یہ رات بھر لاٹری بھیجے، وہ شراب بیچے، اور مسجد کے متولی۔ ہم بمبئی جا رہے تھے، میں اوپر سو رہا تھا، یہ لوگ نیچے بحث کر رہے تھے، سب سے زیادہ حلال کی کمائی میری، دارو والا، اور دوسرا بولتا ہے سب سے زیادہ حلال کی کمائی میری، لاٹری والا۔ رات بھر جاگنا پڑتا وٹ واگل کی طرح، چھاپے کے خطرے رہتے ہیں، میری 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 میری۔ تو بولے میں ان کے شور سے اٹھا، اور میں کرانہ اسٹور والا، میں اڑی مار کے نیچے آیا، بولا بھائی جھگڑے مت کرو آپس میں، سب سے زیادہ حرام کی کمائی والا میں ہوں۔ تو ایسے ہیں کہ کچھ لوگ زبردستی منوانا چاہتے ہیں ہمارا مذہب حق ہے۔ تو انہوں نے بھی پوچھ لیا، کس نے؟ مشرکین نے پوچھا پہلے یہودیوں تم یہ بتاؤ ہمارے مذہب کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ ویری گڈ، تمہارا مذہب کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ پھر قسمیں کھائی انہوں نے مل کے، کعبہ سے اپنا پیٹ چمٹا کے سینہ لگا کے، محمد کو آخر تک کے ہم لڑیں گے اور چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ ہو گیا، یہ سب ہوا تھا۔ مدینہ منورہ پر سب سے بڑا حملہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابل آنے والا لشکر 1000 کا تھا۔ کتنا تھا؟ پھر غزوہ احد میں کتنا تھا لشکر؟ 3000 کا تھا۔ اب پہلی مرتبہ یہ کتنا تھا لشکر ان کا؟ 12 سے 15,000 تھا، ٹھیک ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متحدہ محاذ کی حرکت میں آنے کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے کلمہ جو زبان مبارک پر آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دشمنوں کی دشمنی کی جب خبر ملی حضور کو تو کیا فرمایا؟ ہمارے لیے کافی ہے اللہ اور بہترین کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو مسلمانوں کو بھی اس کی مشق کرنی چاہیے، جب بھی سامنے کوئی دشمن آئے تو حسبنا اللہ پڑھنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مشورہ کیا، کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اوس اور خزرج، مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اور انصار، ان کو جمع کیا۔ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، امت کو سکھانے کے لیے مشورہ کیا، ورنہ نبی جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ اللہ کا کہتے ہیں، اللہ کی کہتے ہیں، اللہ کا بتایا ہوا کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مطلب یہی، اپنی طرف سے نہیں کہتے، تو مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن امت کو سکھایا۔ سمجھ میں آیا؟ ان میں تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، فارسی ایرانی، فارسی یعنی ایرانی، وہ وہاں سے آئے تھے اور بڑی عمر پائی تھی اور کئی گرجا گھروں سے ہوتے ہوتے آئے تھے، اور وہ کسی کے غلام تھے وہاں مدینہ میں بھی۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی اس سے اللہ نے نجات دی اور مسلمان بنے، تو سب کی سنا انہوں نے، اور انہوں نے ایک رائے دی۔ کیا رائے دی؟ ہمارے یہاں ایران کے علاقے میں بادشاہ ایسے حالات میں جب دشمن باہر سے حملہ کرنا چاہے روکنے کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور وہی کی ٹیکنالوجی تھی، یہ سائنس تھی وہاں کی، وہاں کا طریقہ تھا کہ ہندوستان میں بھی جو قلعے بنے تو اس میں خندقیں کھودی گئی۔ احمد نگر کا قلعہ، آزو بازو خندق، اسی طرح دولت آباد کا قلعہ، ایسے بہت سے قلعے۔ سمجھ میں آیا؟ تو خندق کھودتے تھے اس لیے تاکہ دشمن جلدی سے نہ آوے ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول کیا۔ کیا کیا؟ ایک امتی ہے، اس کا مشورہ قبول فرمایا، اور پھر آپ خود شریک ہوئے اس کام میں، خندق کھودنے میں اس کا مشورہ ہوا۔ یہ خندق جبل صلاح کے پیچھے، وہاں ہے لکھا ہوا، جائیں گے مدینہ میں جاتے ہیں لوگ تو جبل صلاح لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے پورے راستے کی لمبائی پر کھودنا طے ہوا۔ جو راستہ ادھر کا تھا پورا وہ 3.5 میل تھی۔ کتنی بڑی خندق کھودنے کا تھا؟ 3.5 میل۔ 1 کلومیٹر جو ہوتا ہے وہ 100 پیر کا ہوتا ہے۔ کتنے کا؟ 1000 پیر کا۔ کتنے؟ اور میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، تو 3.5 میل، اور وہ بھی عرب کی زمین، اور پتھر ہی پتھر، اور یہ بھوکے پیٹ، اور بدن پہ کپڑے نہیں، اور دھوپ جلا رہی ہے، تو چوڑائی گہرائی وغیرہ سب طے ہو گئی۔ خود سلمان فارسی جنہوں نے رائے دی تھی، روزانہ 5 گز لمبی 5 گز گہری خندق کھودتے تھے۔ 5 گز، گز کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں 1.5 فٹ، تو 5 میں اور ملا دو 2.5، 7.5 فٹ چوڑی اور 7.5 فٹ گہری کھودتے تھے۔ اب اس کے بعد اور نیچے کتنی گہری کھودتے ہوں گے دوسرے دن وہ اللہ جانے۔ اسلامی لشکر کی تعداد تقریباً 3000 تھی، اور کل 36 گھوڑے تھے۔ کتنے؟ انتظامی معاشرتی امتیاز اسلامی وحدت کا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ، مہاجرین کا جھنڈا زید ابن حارثہ کو دیا، انصار کا جھنڈا سعد ابن عبادہ کو دیا۔ اس وقت مہاجرین انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا، تعلقات بڑے مضبوط تھے، سب بھائی بھائی تھے، مگر انتظامی سہولت کے لیے آپ نے انصار کا جھنڈا الگ اور مہاجرین کا الگ۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے فرقہ فرقہ کر دیا، نہیں، انتظامی امور کے لیے
یہ کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ خندق کی کھدائی کی تقسیم پورے لشکر پر کی گئی، ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا گیا، ہر 10 آدمیوں کو 40 گز۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا مشورہ تھا، واقف تھے، نہ انصار میں تھے نہ مہاجرین میں، اس لیے ان کو شامل، ہر ایک ان کو اپنے اندر شامل کرنا چاہتے تھے، انصار بھی مہاجرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے فرمایا سلمان منا اہل البیت، منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، بھائی نہ انصاری ہے یہ اور نہ مہاجری، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کتنا بڑا اعزاز جوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو دنیا میں غیر ملکی باشندے، غیر مقامی کو اپنے برابر کا درجہ دینا لوگ پسند نہیں کرتے، وہاں ہر فریق اہل صلاحیت کو اپنے ساتھ شامل کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ حضور نے ان کو اہل بیت میں خود داخل فرما کر جھگڑا ختم کیا، عملی طور پر چند انصار چند مہاجرین شامل کر کے ان کی 10 کی جماعت بنائی، جن میں حضرت عمرو بن عوف، حذیفہ رضی اللہ عنہما وغیرہ تھے۔ ایک عجیب بات، رائے کس نے دی تھی خندق کھودنے کی؟ پہلی مرتبہ عربستان میں کھود رہے تھے، کس نے؟ اور اللہ آزماتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ حضرت سلمان ہی کے حصے میں جو زمین تھی، کھودتے کھودتے چٹان بڑی، پوکلین نہیں تھا، جی سی بی نہیں، سرنگ نہیں، وہ بارود نہیں، اور کس کے یہاں آئی چٹان بڑی؟ جس نے رائے دی۔ اللہ بھی آزماتا ہے، وہ لگے رہے کام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، کسی کو بھیجا نہیں، خود گئے۔ کہاں ہے بتاؤ؟ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کو غبار نے ایسا ڈھانپ لیا تھا، پیٹ کی کھال نظر نہ آتی تھی۔ حضور اتنا کام کر رہے تھے، اتنی مٹی اڑ رہی تھی کہ پیٹ اور پیٹ کی کھال نظر نہیں آتی تھی، بس گرد ہی گرد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر۔ اس لیے آرڈروں سے کبھی بھی کام نہیں ہوتا، کام کے لیے خود عمل میں شامل ہونا پڑتا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ کبھی بھی اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جا سکتی۔ کیا کہتے ہیں؟ بکری کی عادت ہے ادھر گھس ادھر گھس، یہ پتے پہ منہ مار، ادھر رہ جا ادھر رہ جا، پورا ریوڑ ادھر ہے ادھر بھدک جا، اس کی عادت ہے۔ بکری کو فطرت پہ پیدا کیا ہے اللہ نے، تو اس کے کمانے اس کے چرانے والے کو اللہ بہت پیسہ دیتا ہے ڈنگروں کو، لیکن ساتھ میں سونا پڑتا، رات دن رہنا پڑتا، دھوپ میں جھلسنا پڑتا، کانٹوں میں گھسنا پڑتا۔ سمجھ میں آئے؟ اور جب وہ مستی کرتی ہے تو مار نہیں سکتے اس کو، سب سے نازک جانور۔ میں نے بچپن میں چرایا، ایک فائٹ ہم تھے 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال، بکری کو ایک فائٹ مارے نہ تو جگہ پہ بیٹھ جاتی تھی، بہت نازک جانور، اور تمام نبیوں سے چروایا کہ امت جب ایسے بدکے گی تو تم نے سنبھالنا، برداشت کرنا۔ سمجھ میں آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اونٹ پر بیٹھ کر بکری چرائی نہیں جا سکتی، اس کے لیے اونٹ سے اترنا پڑے گا۔ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ادھر تیرا اونٹ لے کے بیٹھ، وہ ادھر چلے، بکری چرانے کے لیے نیچے آنا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، کہاں ہے پوچھا، پھر آپ نے وہ جو بھی کدال تھی اس سے ایک زور سے مارا اس چٹان پر پتھر کے، تو 3 حصوں میں سے ایک حصہ کٹا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تمت کلمت ربک، پوری ہوئی، یعنی پوری ہو گئی نعمت آپ کے رب کی سچائی کے ساتھ، تمت کلمت ربک صدقا، نعمت پوری ہو گئی۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اور 3 مرتبہ مارا، ٹکڑے ہو گئے، ہو گیا۔ اب پوچھا بعد میں
اے اللہ کے رسول آپ نے جتنی مرتبہ اس پتھر پر ضرب لگائی میں نے ہر مرتبہ پتھر سے ایک روشنی نکلتی ہوئی دیکھا، روشنی نکلی۔ حضور نے فرمایا دیکھا تو نے؟ کہ ہاں دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا میری آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا، دیکھا۔ حضور نے فرمایا پہلی ضرب میں جو روشنی نکلی میں نے اس روشنی میں یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات دیکھے، اور جبرائیل امین نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ کہاں کی بات کہاں؟ کسرا ایران سپر پاور ہے اس زمانے کا، اور ادھر یمن، ان کو فتح کریں گی آپ کی امت۔ جب میں نے دوسری ضرب لگائی مجھے رومیوں کے سرخ محلات دکھلائے گئے، یہ بھی سپر پاور، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، دو سپر پاور تھے، ایک مشرک ایرانی آپ کے پوجنے والے، ایک موحد لیکن عیسائی، کہاں کے؟ رومی لوگ۔ تو وہ محل دکھائے گئے، جبرائیل امین نے خوشخبری دی آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی۔ یہ ارشاد سن کر سب مسلمان تو مطمئن ہو گئے، ادھر لگ گئی آگ۔ کیا لگ گئی؟ سامنے والوں میں، مشرکین میں آگ لگ گئی اور یہودیوں میں۔ منافقین کی طعنہ زنی مسلمانوں کا بے نظیر یقین ایمانی۔ اس وقت جو خندق کھودنے میں آئے تھے کہنے لگے تمہیں محمد کی بات پر حیرت تعجب نہیں ہوتا؟ وہ تمہیں کیسے باطل بے بنیاد وعدے سنا رہے ہیں کہ یثرب مدینہ کی خندق کی گہرائی کے اندر انہیں ہیرا اور مدائن کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں، اور تم تائید کرتے جا رہے ہو تم لوگ ان کو فتح کرو گے۔ ذرا اپنا حال تو دیکھو، تمہیں اپنے تن بدن کا تو ہوش نہیں، پیشاب پاخانے کی ضرورت پوری کرنے کی مہلت نہیں، تم ہو جو کسرا وغیرہ کے ملک کو فتح کرو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ یہ اس وقت کہا تھا انہوں نے، اللہ کے رسول نے ہم سے دھوکے کی باتیں کہی ہے۔ مرض سے منافقین کا حال بیان کیا گیا۔ غور کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایمان رسول کی خبر پر پورے یقین کا کیسا سخت امتحان تھا، ہر طرف سے کفار کے نرغے خطرے میں ہیں۔ خندق کھودنے کے لیے مزدور خادم نہیں، خود ہی یہ محنت اپنا اسی حالت میں برداشت کر رہے ہیں۔ سخت سردی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے، ہر طرف سے خوف ہی خوف، بظاہر اپنے بچاؤ بقا پر یقین کرنا بھی آسان نہیں، اور دنیا کی عظیم سلطنت سپر پاور روم کسرا کی فتوحات کی خوشخبری پر یقین کس طرح ہو؟ مگر ایمان کی قیمت سب اعمال سے زیادہ اسی بنا پر ہے کہ اسباب و حالات کے سراسر خلاف ہونے کے وقت بھی ان کو رسول کے ارشاد میں کوئی شبہ نہیں۔ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آج پھر دہراتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، اور ایک پیالہ دودھ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور شہد کی مکھیوں سے اللہ دشمنوں کی نعشوں کی اور زندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور فرشتے بھی مدد کو اترتے ہیں، بنو قریظہ میں بھی اترے، بدر میں بھی اترے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اللہ تعالیٰ ایک لوٹا پانی پورے لشکر کو کافی کرا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تائیدات غیبیہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیبی مددیں۔ کیا؟ تو اس پر ہمارا یقین ہے کہ غیبی مددیں آتی ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو۔ یہی فرق ہے مسلمانوں میں اور غیروں میں کہ اللہ مدد کرتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے کیا؟ آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے کا انکار اور اللہ کے قول کا اقرار۔ سمجھ میں آیا؟ آج تک دنیا جو بولتی رہی وہ غلط ہو سکتا ہے، جو کان سنتے رہے وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان اور اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان، جیسے دیکھو کھانے کو کچھ نہیں ہے اور سپر پاور کے شہروں کو فتح کرنے کی بشارتیں لائے کہ نہیں ایمان؟ رات میں چلے اور صبح ہونے سے پہلے پوری جنت اور جہنم کی سیر کر کے معراج میں اللہ سے مل کے، نبیوں سے مل کے، رسول پھر واپس معراج۔ تو سب نے یقین کیا، ابو بکر صدیق نے بھی تصدیق کی،
اور لوگ انکار کرتے رہے. تو تائیدات غیبیہ، غیبی مدد اللہ ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے ایمان بالغیب. کیا شرط ہے؟ ہمارا تمہارا ایمان نہیں. اللہ پالتا ہے مگر دکان بھی. ارے سمجھے؟ اللہ پالتا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن میرا شوہر بھی. یہ بھی جو آئے گا یہ ایمان نہیں، ہی پر ایمان ہے. اللہ ہی پالتا ہے. اور دیکھ لو، آج دیکھو، ایک گھر میں 10 ممبر کھاتے، ایک کماتا ہے. ہاں، دادی ہے، نانی ہے، طلاق والی بہن ہے، اور اسی طرح بیٹی ہے، بیمار ہے، بوڑھے ہیں، کما رہے ہیں. پال رہا ہے کہ نہیں پال رہا ہے؟ کوئی بولے ہم نہیں پالتے ان کو. تو وردھا آشرم ہے بڈھوں کا، ہاں پلنے کا گھر ہے. وہ کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ہندو ہے مسلم ہے، وہ نہیں دیکھیں گے. کسی بہانے پال تو رہا ہے نا. تو یہ بات طے ہے، آج بھی ہو، اقبال نے کہا آج بھی ہو، جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے پھر انداز گلستہ پیدا. ابراہیم کے لیے آگ کو جو دہکایا گیا، اور پھر اللہ نے ایک جملے میں فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، یا نور یا نار، اے آگ کونی ہو جا برد، ٹھنڈک، و سلامہ، اور سلامتی. ہاں ٹھنڈک بھی عذاب ہے. ہاں زمہریرہ دیکھو، برف میں مر جانے والوں کو دیکھو. تو ٹھنڈک ہو جا، وہ سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈک ہو جا. یہ کہے کا بدلہ تھا معلوم؟ فرشتے آئے پہلے آزمانے کے لیے. ابراہیم مدد کی ضرورت ہے کہ ہاں ہے، لیکن تمہاری نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. کس کی؟ ایمان پر مدد ہے. یہ سمجھ لو اچھی طرح. بہت پیارا سبق تھا تبلیغ کے پلیٹ فارم سے، ہم سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. اللہ کو چھٹی، اللہ کے رسول کو چھٹی، بس حضرت نے فرمایا، اس نے فرمایا، اس نے فرمایا. جی ارے اللہ کی کہو، اللہ سے ہونے کا یقین بنا، مددیں اس پر آئے گی. سمجھ میں آئے؟ آج جو رکی ہوئی اسی لیے رکی ہوئی، بیچ میں سب رکاوٹیں سپیڈ بریک کرز آ گئے، ایمان بریک کرز آ گئے. خاص ہدایات کہ بڑوں کو چھوٹوں کی ہر تکلیف و مشقت میں شامل رہنا چاہیے. اللہ کے رسول گئے اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مدد کی، اور پھر خوشخبریاں سنائی. کیا کیا؟ ارے بولو نا. اور صرف آرڈر پاس کر کے نہیں دیا آپ نے کہ جاؤ تم لوگ جو ہے خندق کھودو، خود بھی شامل رہے. حتیٰ کہ آپ پر غبار ہی غبار اور مٹی ہی مٹی تھی. پھر سب سے مشکل کام جب چٹان توڑنے کا آیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی. اس واقعہ مذکورہ میں ناقابل تذکیر چٹان پر ضرب لگانے کی آیت کے ساتھ آیت قرآن تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ تلاوت فرمائی حضور نے. اس سے معلوم ہوا کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس آیت کی تلاوت ایک مجرب نسخہ ہے. جب کوئی مشکل آئے، کوئی بھی مشکل، اس وقت یہ آیت پڑھنا چاہیے. پڑھتے رہو، کوئی طے نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھو، تو انشاءاللہ اللہ وہ مشکل کو آسان کرے گا. اوپر معلوم ہو چکا خندق کی کھدائی کے لیے ہر 40 گز پر 10 آدمی مامور تھے، مگر یہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ قوی اور جلد کام کرنے والے ہوتے تھے. صحابہ کرام کا یہ تھا کہ اگر میرا کام نمٹ گیا تو کمزور کے پاس پہنچتے تھے اور جا کے اس کی مدد کرتے تھے. یہ صحابہ میں اتحاد ایثار تھا. 3.5 میل لمبی خندق 6 دن میں مکمل ہو گئی. کتنے دن میں؟ سبحان اللہ. 3.5 میل لمبی خندق اور گہری پتہ نہیں کتنی تھی کہ وہ 6 دن میں مکمل ہو گئی. جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت اور ایک کھلا معجزہ.
اسی خندق کی کھدائی کے دوران مشہور واقعہ پیش آیا. ایک روز حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر محسوس کیا کہ بھوک کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو رہے ہیں. اپنی اہلیہ سے جا کر کہا بیوی سے تمہارے پاس کچھ ہو تو پکا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کا اثر دیکھا نہیں جاتا ان پر. اہلیہ نے بتلایا ہمارے گھر میں ایک سا بھر جو رکھے ہیں 3.5 کلو. ایک سا 3.5 کلو جو گیہوں جیسے ہوتے ہیں, زیادہ سخت ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, رکھے. میں ان کو پیس کر آٹا بناتی ہوں اور بغیر پھونک مارے, چھنی بنی کچھ نہیں, تو میں آٹا بناتی ہوں. ایک سا ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے. اہلیہ پیسنے پکانے میں لگی. گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا. جابر رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا. حضور کو بلانے کے لیے چلے تو بیوی نے پکار کر کہا دیکھیے حضور کے ساتھ بہت بڑا مجمع صحابہ کا ہے, صرف حضور کو کسی طرح تنہا بلا لائیں, مجھے رسوا نہ کیجئے. کھانا کم پڑ گیا تو کون بدنام ہوگا؟ بیوی بدنام ہوگی نا. جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حقیقت حال عرض کر دی کہ صرف اتنا کھانا ہے, مگر آپ پورے لشکر کو آپ نے اعلان کر دیا چلو بھائی جابر کے گھر دعوت ہے. سمجھ میں آیا؟ پورے لشکر کو. ابھی بتایا کتنا تھا؟ 3000 ہے نا. تو پورے لشکر کو اعلان کر دیا اور فرمایا اچھا. تو اہلیہ نے سخت پریشانی کا اظہار کیا. پوچھا کہ آپ نے حضور کو اصل حقیقت اور کھانے کی مقدار بتلا دی تھی؟ دیکھو عورتوں کا یقین. تو جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں وہ بتلا چکا ہوں. تو اہلیہ محترمہ مطمئن ہوئی کہ پھر ہمیں کچھ فکر کی ضرورت نہیں, حضور مالک ہے, جس طرح چاہے کرے, اکیلے کھائیں یا پورے لشکر کو کھلائیں. اس کو بولتے ہیں یقین. عورتوں کا یقین آج کے مردوں سے زیادہ مضبوط تھا. یقین کی بنیاد پر مسلمان کامیاب تھا اور یقین کی بنیاد پر ہی کامیاب ہوگا. وہ یقین ہم کھو چکے. ہمارے یہاں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے ہمارے یقین میں. مگر خواجہ, مگر کے جی این, مگر سمجھ میں آیا حضرت, مگر امیر صاحب, مگر میرا بھائی, مگر میرا شوہر, مگر میرا بیٹا, مگر میری ڈگری, مگر میری دکان. اللہ ہے مگر. ارے تو یہ مگر تو ان کو بھی کھا رہا تھا نا. کن کو؟ مشرکین مکہ کو. وہ سب کو اللہ کو برابر مانتے تھے. وہ مگر کے ساتھ ہر ایک کا, کسی کا لات, کسی کا عزا, کسی کا حبل, کسی کا یغوث, کسی کا یعوق, کسی کا نصر, یہ پال رکھے تھے. ہر ایک قبیلے کا جدا جدا بت تھا. وہ اللہ کی مدد کرتا تھا. تب دنیا کے کام بنتے تھے ان کے اعتبار سے. اسی کو تو چھڑانے کے لیے آئے اور اتنا سارا جھگڑا ہوا. جھگڑا تو وہی تھا. اور آج مسلمان ماشاءاللہ پکا مسلمان ہے اور ان سے بڑا مشرک ہے. ان سے بڑا مشرک ہے. یہ میں نہیں کہتا, میں نے یہاں قرآن کی آیت سنائی ہے تم کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے اکثر مشرک ہوتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتا. وہاں تو لیبل ہے اس لیے وہ بیچارے مشرک ہے. ہمارے یہاں تو اسلام کا لیبل ہے, مال اندر دوسرا بھرا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جابر رضی اللہ عنہ ہاں بتلا چکا. واقعی کی تفصیل اس جگہ غیر ضروری, اتنا نتیجہ معلوم کر لینا کافی ہے. خود حضور نے اپنے ہاتھ سے روٹی کی وہ ٹوکری لی, اپنے ہاتھ سے روٹی سالن سب کو دینے لگے اور کھلانے کا اہتمام فرمایا. پورے مجمع نے شکم سیر ہو کر کھایا. شکم بولے تو پیٹ, شکم سیر بولے تو پیٹ بھر کر کھایا. ہاں مولانا لوگوں کی نصیب میں ایسی جاہل عورتیں رہتی ہے اکثر, شاعر کو غیر شاعرہ ملتی. سمجھ میں آئے؟ تو ہمارے ایک مولانا تھے, اندھے تھے بیچارے, بڑے عالم تھے. ان کو بھی ملی ایک بیوی. بولے آج تو ہماری بیوی نے حد کر دی. میں نے کہا چل کھانا کھا لیں. نہیں, میں پڑوس میں شادی تھی اس میں گئی تھی, وہ کھانا کھا کے آ گئی ہوں. بہت اچھا کھانا تھا, پیٹ بھر کے کھایا. سہیلیاں پڑوسنے بہت ضد کرنے لگی, آپا جان اور کھائیے اور کھائیے. میں نے کہا نہیں, میں تو ستم سیر ہو گئی. ستم بولے تو ظلم, ستم بولے تو ستم سیر بولے تو بہت ظلم ہو گیا میرے پہ, ظلم سے بھر گئی میں, تکلیفوں سے. ارے ستیہ ناس ہو تیرا, تو نے کیا بول دیا؟ مولانا بہت بڑے عالم تھے, ہمارے استاد تھے. یہ کیا بول دیا؟ نہیں نہیں, آپ ہمیشہ بولتے, میں بولتی ہوں لیجیے ایک روٹی اور لیجیے تھوڑا چاول لیجیے ذرا کھا. آپ بولتے ہیں نا میں ستم سیر. ارے میں شکم سیر بولتا ہوں, ستم سیر نہیں.
اس لیے نقل کو بھی 10 من عقل لگتی ہے، نقل کو بھی ہاں بلیا ہو جاتا ہے. وہ گوٹیا کھیلتے نا تو بلیا بہت بچپن میں کھیلے ہیں نا. چلیں سمجھ میں آیا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب شکم سیر ہو کر پورے لشکر نے کھایا، 3000 نے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب مجمع کے فارغ ہونے کے بعد بھی نہ ہماری ہنڈیا میں سے کچھ گوشت کم نظر آتا تھا، نہ گوندے ہوئے آٹے میں کوئی کمی معلوم ہوتی تھی. ہم سب گھر والوں نے بھی شکم سیر ہو کر کھایا، باقی پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا. اس کو بولتے ہیں برکت. ہمارے ہاں برکت ہر چیز میں مسلمان الٹا ہو گیا. میں اتنا بولتا رہتا ہوں کہ یعنی لگ رہا تھا تقریباً 3 کلو چاول، بنا دیا دبا کے 5 کلو چاول. اب سب نے کھا لیا تو بچ گیا، ماشاءاللہ برکت ہوئی. برکت اس کو نہیں بولتے، کھانا تھا 2 کا کھایا 4 نے، اس کو بولتے ہیں برکت. کھانا کتنے تم نے کھانا بنایا 50 کا، کھایا 30 نے، 20 کا بچا تو برکت ہو گئی. ارے یہ برکت نہیں ہے، سب الٹا سلٹا. جیسے یہاں حضور کا کھانا تھا خالی اور گھر والوں کا، اور 3000 لوگوں نے کھایا اور انہوں نے کھا کے آڑوس پڑوس میں تقسیم کر دیا. تو اس کو بولتے ہیں برکت. سمجھ میں آیا؟ اس کو بولتے ہیں. تو یہ مدد کس نے کی؟ اللہ نے. کب کی مدد؟ یقین پر، مجاہدے پر، نبی کے عام امتی بن کر کدال پھاوڑا لے کر کام کرنے پر، صرف آرڈر پاس کرنے پر نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں ہم آرڈر پاس کر دیتے. میں جب تعلیم کرتا تھا فضائل اعمال کی تو مولانا یونس صاحب ایسے سامنے یوں بیٹھتے تھے. عالم کا داعی تھا وہ، مہاراشٹر کا ذمہ دار، اور یوں بیٹھتے تھے اور بولتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں تو مسجدوار جماعت کے جو ذمہ دار ہیں، اندر تعلیم چلتی ہے وہ باہر کھڑے رہتے ہیں اور وہ بولتے جاؤ تعلیم میں بیٹھو، جاؤ تعلیم میں. میں ایک مرتبہ فارغ ہو گیا. ارے یہ ایک مرتبہ فارغ ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تو روز جتنا اندر جائے گی نا فضائل اعمال کی حدیث سے اتنا ایمان بنے گا اور عمل کی توفیق ہوگی. یہ چودراہٹ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ایمان بنانے کی کتاب ہے. تو میں یہ بول رہا ہوں کہ ذمہ داروں نے اپنے آپ کو نیچی سطح پر لا کر لگانا، کام کو لگانا، خالی لوگوں کو یہ نہیں. تو حضور نے اتنی قربانیاں دی تو اللہ نے بھی کیسی برکت دی کہ ایک مرتبہ پیٹ بھر کے کھلا دیا. 3-4 لوگوں کا کھانا 3-4 ہزار کو. یہ مدد آتی ہے ایمان کے بعد، مجاہدوں کے بعد. سمجھ میں آیا؟ ہاں. ورنہ ہماری دعائیں سب ایسی سے. ایک چھوٹا بچہ تھا ہمارے یہاں 7-8 سال کا، ہمارے استاذ تھے. ایک دن میں نے اس کی دعا سنا، مدرسے میں پڑھتے تھے ہم، تو دعا سنا تو دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرے ابا کو سائیکل دے. دیتا نہیں، ایسی دعا کر رہا تھا. اے اللہ میرے ابا کو بنگلہ دے. دیتا نہیں، اللہ کو بول رہا ہوں. تو ہماری دعائیں بھی ایسی ہے، محنت مزدوری کچھ نہیں، اللہ کو منانے کا کچھ بھی، مجاہدہ نہیں، کچھ نہیں. دیتا نہیں، دے. کسی اس کے باپ کا نوکر ہے اللہ. مجاہدے ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی. اب آگے کیا ہوا دیکھو. یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی اور احزاب کے ساتھ شرکت. ہاں اس وقت 10-12 ہزار کے باسامان لشکر کے ساتھ 3000 بے سر و سامان یہ لوگ تھے. اور غزوہ احزاب میں قبیلہ بنو نذیر کے سردار حوی ابن اخطب. حوی ابن اخطب یہ کون؟ بنو نذیر کا سردار، جس نے سب کو رسول اور مسلمانوں کی دشمنی پر جمع کرنے میں بڑا کام کیا. مکہ کو یہی آیا تھا. مدینہ پہنچ کر یہود کے قبیلہ دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ. کیا تھا؟ اس بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا منصوبہ بنایا. بنو قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک صلح نامے پر دستخط ہو چکی تھی کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے. معاہدہ مکمل ہو کر ایک دوسرے سے بے فکر تھے. بنو قریظہ کا سردار کعب ابن اسد تھا. کون تھا؟ کعب ابن اسد. حوی ابن اخطب اس کے پاس پہنچا. کعب کو اس کے آنے کی خبر ملی تو اس نے قلعہ بند کر لیا. قلعہ بند کر لیا، پہاڑ پر ہے، اونچائی پر بند کر لیا. حوی اس تک نہ پہنچ سکے، مگر حوی ابن اخطب نے آوازیں دی اور دروازہ کھولنے پر اصرار کیا. کعب نے اندر ہی سے جواب دے دیا ہم تو محمد کے ساتھ صلح کر چکے ہیں.
اور تم نے آج تک ان کی طرف سے معاہدے کی پابندی اور صدق و سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ہم نے محمد سچے ہیں اس لیے ہم اس معاہدے کے پابند ہیں, آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. جاؤ. بنو نذیر کے حی ابن اخطب کو بولا. دیر تک حی ابن دروازہ کھولنے اور کعب سے باتیں کرنے پر اصرار کرتا رہا, یہ اندر ہی سے انکار کرتا رہا, مگر بالآخر اس کی شامت آ گئی تھی, اس نے دروازہ کھول دیا. بنو قریظہ کو وہ سبز باغ دکھائے پھر اس نے, بنو نذیر کے حی ابن اخطب نے, کہ کعب اس کی باتوں میں آ گیا, احزاب میں شرکت کا وعدہ کر لیا. کس نے؟ بنو قریظہ والوں نے کر لیا. اب جب معلوم پڑا آپس میں دوسروں کو, انہوں نے کہا غضب کر دیا تو نے, بلا وجہ عہد شکنی کی تو نے, خطرے میں ڈال دیا. کعب بھی بہت پریشان ہوا, مگر اب بات قبضے سے نکل چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ملی تو اس وقت ان میں عہد شکنی سے سخت صدمہ پہنچا کہ یہ لوگ ایک ہو گئے اور اس نے وعدہ توڑ دیا. بنو قریظہ والے نے بڑی فکر لاحق ہوئی. احزاب کے راستے پر تو خندق کھود دی گئی تھی کہ باہر سے مشرکین آئیں گے مکہ سے تو وہ تو نہیں آ سکیں گے, لیکن یہ تو اندر کے تھے, مدینہ میں رہتے تھے نا. یہ بنو قریظہ والے یہودی لوگ یہ اندر تھے. اب یہ جو ہے قرآن میں من فوقکم ومن اسفل منکم, اوپر سے بھی آئے احزاب, نیچے سے بھی آئے. اس کی تفسیر بعض نے یہی فرمائی, فوق اوپر کی جانب سے مراد بنو قریظہ ہیں, اسفل سے آنے والے باقی مشرکین مکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی حقیقت اور صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے انصار کے قبیلہ اور اس کے سردار سعد ابن معاذ اور قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو بصورت وقت کعب کے پاس بھیجا. مدینہ کے دو سردار تھے, خزرج اور اوس کے. جاؤ خود معلوم کرو بنو قریظہ اور گفتگو کریں, اور یہ ہدایت دے دی اگر دیکھو تم کو معلوم پڑے کہ یہ بک چکا ہے اور وعدہ توڑ چکا ہے. کون؟ بنو قریظہ کا سردار. تو آ کے میرے پاس گول مول بات کرنا تاکہ سب کی ہمت نہ ٹوٹے. کیا نہ ٹوٹے؟ اور ڈر پیدا نہ ہو. یہ دونوں بزرگ گئے اور جا کر سب باتیں کی تو پتہ چلا کہ وہ پھر چکا ہے. آئے گول مول بات کی, اب حضور کو معلوم پڑ گیا کہ یہ وعدہ توڑ چکا ہے. قبیلہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا وہ بھی برسر جنگ آ گیا, تو نفاق کے ساتھ مسلمانوں میں وہ شامل تو تھے لیکن نفاق بھی کھلنے لگا. بعد نے تو کھل کر کہا کہ یہ مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اب محاذ جنگ کی یہ صورت تھی کہ خندق کی وجہ سے احزاب کا لشکر اندر نہ آ سکتا تھا, اس کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا, اور دونوں میں ہر وقت تیر اندازی کا سلسلہ رہتا تھا. تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, یہ سب لوگ اندر ہیں, 1 مہینہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی چھوٹنے لگ گئی, قضا ہوئی نمازیں, 4 نمازیں قضا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ایک تدبیر کی کہ یہ مشرکین میں قبیلہ تھا غطفان, ان کو بھی ملا لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غطفان والوں کو کچھ پھل مدینہ کے دے دیں گے. انہوں نے کیا کہا تھا بنو نذیر نے کہ مدینہ کے ہم لوگ ہیں اور مدینہ کا آدھا پھل تم کو دے دیں گے ہم, کھجور کا. اس لیے غطفانی لوگ آئے تھے ساتھ دینے کو, مشرکین تھے. تو حضور نے سوچا کہ کیوں نہ ہم خیبر کا جو ہمارا علاقہ ہے وہاں کھجور ہے وہ دے دیں گے ان کو. تو حضور نے یہ سوچا, لیکن سوچنے سے پہلے, فیصلہ کرنے سے پہلے صحابہ سے پھر مشورہ لیا. اب کے جو مشورہ لیا تو حضرت سعد تھے, اوس اور خزرج کے ذمہ دار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا یہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں کیا؟ حضرت سعد نے کہا, اور دوسرے اوس خزرج کے سردار, یا آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا ہم کو تکلیف پہنچ رہی اس لیے آپ ان کو جنگ سے روکنے کے لیے ہماری کھجور دینا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا صرف تمہاری تکلیف, تم کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں, اللہ کا حکم نہیں. سعد ابن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم جس وقت بتوں کو پوجتے تھے, اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتے تھے, نہ اس کی عبادت کرتے تھے, اس وقت ان لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانے کی امید نہیں تھی بجز اس کے جو ہمارے مہمان بنے اور ہم کھلائیں پھر یا پھر ہم سے خریدیں. آج جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی, ایمان دیا, اسلام کا اعزاز عطا فرمایا, کیا آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اور اپنے اموال دے دیں؟ ہمیں ان کی مصالحت کی کوئی ضرورت نہیں, ہم تو ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے.
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ جرأت والا کس نے بیان دیا؟ سعد ابن معاذ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی اولو العزمی غیرت ایمانی کو دیکھ کر اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیا، فرمایا تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ سعد نے صلح نامے کا کاغذ ان کے ہاتھوں سے لے کر تحریر مٹا دی، کیونکہ ابھی ان پر دستخط نہیں ہوئے تھے۔ غطفان کے سردار عیینہ اور حارث جو خود اس صلح کے لیے تیار ہو کر مجلس میں موجود تھے، صحابہ کرام کی یہ قوت و شدت دیکھ کر خود بھی اپنے دلوں میں متزلزل ہو گئے۔ سعد ابن معاذ کا زخمی ہونا، چھوٹی زرہ پہنی ہوئی تھی حضرت سعد ابن معاذ نے، ادھر خندق کے دونوں طرف تیر اندازی پتھراؤ کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ بنو حارثہ کے قلعے میں عورتوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا، اپنی والدہ کے پاس گئے۔ سعد ابن معاذ عورتوں میں اپنی والدہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے اس وقت اسی قلعے میں تھی، عورتوں کے پردے کے احکام اس وقت تک نہ آئے تھے، میں نے دیکھا سعد ابن معاذ چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے ہیں جس میں سے ان کے یہ ہاتھ نکل رہے ہیں۔ ان کی والدہ ان سے کہہ رہی ہے جاؤ جلدی کرو، رسول تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا ان کے لیے کوئی بڑی زرہ ہوتی تو بہتر تھا، مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کا خطرہ ہے جو زرہ سے نکلے ہوئے۔ والدہ نے کہا مذائقہ نہیں۔ سعد ابن معاذ لشکر میں پہنچے تو ان کو تیر لگا جس نے ان کی رگ اکحل کو کاٹ دیا، اکحل والی جو رگ تھی وہ کاٹ دیا، اس سے خون بہت بہتا ہے۔ تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، دیکھو زندگی نہیں چاہ رہے۔ حضرت سعد نے یہ دعا کی، یا اللہ اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ رسول کے مقابلے پر ہونے والا مقدر ہو تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھنا، کیونکہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ کوئی تمنا نہیں کہ میں اس قوم سے مقاتلہ کروں جنہوں نے رسول کو ایذا پہنچائی، وطن سے نکالا اور آپ کی تکذیب کی۔ اگر آئندہ آپ کے علم میں یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کفار مکہ ان کو نہیں ستائیں گے حضور کو، تو آپ مجھے موت شہادت عطا فرمائیں، مگر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک بنو قریظہ سے ان کی غداری کا انتقام نہ لے لیا جائے۔ تو اللہ نے زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ اس واقعہ احزاب کا کفار کا آخری حملہ بنا دیا، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا دور شروع ہوا۔ صحابہ کرام کو رات بھر خندق کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، کسی وقت آرام کے لیے لیٹے بھی تو ذرا کسی طرف شور شغب کی آواز ہے پھر اٹھ جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں بہت سے غزوات، غزوہ مرائسیع، خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ حنین میں رسول کے ساتھ رہی ہوں۔ ام المؤمنین ہے، آپ پر کسی غزوے میں ایسی شدت مشقت نہیں ہوئی جیسی غزوہ خندق میں پیش آئی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو زخم بھی بہت لگے، سردی کی شدت سے بھی تکلیف اٹھائی گئی وغیرہ، کھانے پینے کی کمی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی تو اللہ کے رسول نے احزاب کفار کے لیے بد دعا کی، اور 3 روز پیر منگل بدھ میں مسجد فتح کے اندر مسلسل احزاب کی شکست اور فرار اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کرتے رہے۔ 1 مہینے کی قربانی دی ہے، پھر دعا کی ہے۔ ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی، ہم بغیر دعا کے اللہ کو آرڈر دیتے ہیں کہ کر دے گا۔ قربانیاں چاہتی ہیں، دعائیں کیا چاہتی ہیں؟ تیسرے روز بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دعا قبول ہو گئی۔ کیسی قبول ہوئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی صحابہ میں تشریف لائے، فتح کی بشارت دی، مبارک ہو فتح۔ صحابہ نے فرماتے اس وقت کے بعد سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔ دشمنوں کی صفوں میں قبیلہ غطفان ایک بڑی طاقت تھی، وہی مشرکین کا قبیلہ جن کو کھجور کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ نے انہی میں سے ایک شخص نعیم ابن مسعود، نام یاد رکھنا، کیا نام؟ یہ غطفانی تھے، ان کے دل میں ایمان ڈال دیا، وہ مسلمان بن گئے۔ جنگ کے دوران ہی وہ مسلمان بن گئے اور حضور کی خدمت پہ حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اظہار کیا، بتلایا ابھی تک میری قوم میں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، بولو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا جو تم سے بن پڑے۔ کیا ترکیب کی، کیا ترکیب کی نعیم ابن مسعود نے۔ اسی کو کہتے ہیں الحرب خدعۃ، جنگ ایک چالاکی ہے۔ جنگ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اکیلے آدمی یہاں کوئی خاص کام نہ کر سکو گے، اپنی قوم میں جاؤ، کیا کرنا ہے کرو وہاں پر۔ چنانچہ وہ آئے، بہت ہوشیار تھے، بنو قریظہ کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے زمانے جاہلیت سے۔
ان سے کہا کہ اے بنو قریظہ تم جانتے ہو میں تمہارا قدیم دوست ہوں. ابھی ان کو نہیں معلوم یہ مسلمان بن گئے. میں تمہارا پرانا دوست ہوں. انہوں نے اقرار کیا آپ ہمیں آپ کی دوستی میں کوئی شبہ نہیں. اس کے بعد حضرت نعیم نے بنو قریظہ کے سرداروں سے ناصحانہ اور خیر خواہانہ انداز میں کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش مکہ ہو یا ہمارا قبیلہ غطفان یا دوسرے قبائل وغیرہ، ان کا وطن یہاں نہیں ہے. یہاں کون رہتے ہیں؟ تم یہودی لوگ مدینہ میں رہتے ہو. یہ اگر شکست کھا کر بھاگ جائیں تو اس کا کوئی نقصان ان کا نہیں ہوگا. تمہارا معاملہ سب سے مختلف. مدینہ تمہارا وطن ہے، تمہاری عورتیں، تمہارے مال سب یہاں ہے. اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور بعد میں یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس لیے میں تمہاری خیر خواہی سے مشورہ دیتا ہوں تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک شریک نہ ہونا جنگ میں جب تک یہ لوگ اپنے خاص سرداروں کی ایک تعداد تمہارے پاس گروی نہ رکھ دیں. وہاں گروی کا سسٹم تھا. عربستان میں کیا تھا؟ بچے بھی گروی رکھتے تھے، عورتیں بھی گروی رکھتے تھے، سردار گروی رکھتے تھے. سمجھ میں آیا؟ ہمارے یہاں خالی مال سونا رکھتے ہیں. تو تمہارے پاس جب تک چند سرداروں کو یہ مشرکین مکہ نہ رکھ دے تم جنگ میں شریک مت ہونا کہ وہ تم کو مسلمانوں کے حوالے کر کے کہیں بھاگ نہ جاوے. ان کو یہ سمجھایا بنو قریظہ. وہ لگ گئے فکر میں. بالکل صحیح ہے. بنو قریظہ کو ان کا مشورہ بہت اچھا معلوم ہوا. اس کے بعد نعیم ابن مسعود قریشی سرداروں کے پاس پہنچے. نعیم قریشی، نعیم ابن مسعود غطفانی، یہ کس کے پاس پہنچے؟ قریشی سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، محمد سے بری ہوں. مجھے ایک خبر ملی، تمہاری خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ میں وہ خبر تم کو پہنچا دوں بشرطے کہ آپ لوگ میرے نام کا اظہار نہ کریں. وہ خبر یہ ہے کہ یہود بنی قریظہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہیں اور اس کی اطلاع محمد کے پاس یہ کہہ کر بھیج دی ہے کیا آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں محمد کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں؟ اے محمد کیا آپ ہم سے اس بات پر، ہم نے تو بدعہدی کی ہے، آپ راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش کے اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں، آپ ان کی گردن مار دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے جنگ کریں؟ محمد نے ان کی بات کو قبول کر لیا ہے. اب بنو قریظہ تم سے بطور رہن گروی کے طور پر تمہارے کچھ سرداروں کا مطالبہ کریں گے، ذرا چوکنا رہنا. ادھر ان کو بولا کہ مانگو سردار گارنٹی کے طور پر، اور یہاں ان کو بولا مانگیں گے ہاں اور دیں گے اور قتل کر دیں گے محمد. اس کے بعد نعیم ابن مسعود اپنے قبیلہ غطفان میں گئے، ان کو یہی خبر سنائی. اس کے ساتھ ابو سفیان نے قریش کی طرف سے اکرمہ ابن ابی جہل، غطفان کی طرف ورقہ ابن غطفان کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ بنو قریظہ سے جا کر کہیں. اب دو لوگوں کو ابو سفیان نے بھیجا بنو قریظہ کے پاس. اب ہمارا سامان جنگ بھی ختم ہو رہا ہے، ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک رہے ہیں، ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی امداد شرکت کے منتظر، اب تم ہماری مدد کرو. اے بنو قریظہ تم مدینہ کے رہنے والے ہو، کھانا پینا ختم، مدد کرو. بنو قریظہ نے ان کو اپنی قرارداد کے مطابق جواب دیا ہم تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک کہ تم تمہارے قبیلوں کے چند سرداروں کو ہمارے پاس گروی نہ رکھ دو. اکرمہ اور ورقہ نے یہ خبر ابو سفیان کو پہنچا دی تو کون؟ قریش اور غطفان کے سرداروں نے یقین کر لیا کہ نعیم ابن مسعود نے جو خبر دی تھی وہ صحیح ہے، اور بنو قریظہ سے کہلا بھیجا ہم ایک آدمی بھی اپنا آپ کو نہیں دیں گے، پھر آپ کا دل چاہے تو جنگ میں شریک ہو ہمارے ساتھ ورنہ نہ ہو.